الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل ہم عروس الادب کے 3 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل عروس الادب سے ضمیر کا بیان پڑھیں گے۔ ضمیر کسے کہتے ہیں، ضمیر کی تعریف کیا ہے، پھر ضمیر غائب کسے کہتے ہیں، ضمیر متکلم کسے کہتے ہیں، ضمیر حاضر کسے کہتے ہیں، نیز مرجع کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد فارسی میں استعمال ہونے والی چند ضمیروں کو بھی انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ضمیر کا بیان۔ زید نے حامد سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں اجمیر شریف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اگر تم بھی چلنا چاہتے ہو تو تیار ہو جاؤ۔ حامد بولا، میں تو تیار ہی ہوں، لیکن محمود بھی چلنے کو کہہ رہا ہے۔ زید بولا کہ وہ بہت ننھا بچہ ہے، اس کو سفر کرانا مناسب نہیں۔ عزیز نونہالو، اوپر کی گفتگو میں تم، اس، وہ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اردو زبان میں یہ الفاظ ضمیر کہے جاتے ہیں۔ ذیل میں ضمیر کی تعریف لکھی جاتی ہے۔ اب یہاں سے ضمیر کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ ضمیر کسے کہتے ہیں۔ ضمیر وہ اسم ہے جس کو سن کر متکلم یا حاضر کو سمجھا جائے یا غائب کو سمجھا جائے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں۔ معلوم ہے کہ ضمیر اسم ہے، فعل یا حرف نہیں، ٹھیک ہے۔ ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں۔ ضمیر وہ اسم ہے جس کو سن کر متکلم یا حاضر کو سمجھا جائے۔ متکلم کو سمجھا جائے تبھی ضمیر، حاضر کو سمجھا جائے تبھی ضمیر، یا ایسے غائب کو سمجھا جائے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ مثلا میں، لفظ میں سن کر کے ایک متکلم کو سمجھا جاتا ہے، بات کرنے والے کو سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح ہم جب سنتے ہیں، اسے معلوم ہوتا ہے، کون معلوم ہوتا ہے؟ بات کرنے والا، یعنی لفظ میں اور ہم سے بات کرنے والا معلوم ہوتا ہے۔ لفظ تو، تم، اس سے مخاطب معلوم ہوتا ہے، جس سے بات کی جاتی ہے وہ معلوم ہوتا ہے، وہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ، اس، ان، اس کے ذریعے سے غائب، یہ جو ہیں ضمیر غائب ہیں، اس کے ذریعے سے غائب جو موجود نہیں ہیں، جن کے بارے میں بات کی جاتی ہے، وہ سمجھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا میں، ہم، تو، تم، وہ، اس، ان وغیرہ، یہ سب ضمیر ہیں۔ یہ سب جو بیان کیے گئے لفظ میں، ہم، تو، تم، وہ، اس، یہ سب کیا ہیں؟ ضمیر ہیں۔ ضمیر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ضمیر متکلم، نمبر 2 ضمیر حاضر، نمبر 3 ضمیر غائب۔ اب ہر ایک کی تعریف بھی بیان کر رہے ہیں۔ ضمیر متکلم۔ ضمیر متکلم وہ اسم ہے جس کو سن کر بات کرنے والے کو سمجھا جائے۔ جس ضمیر کو سن کر بات کرنے والا سمجھا جائے اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ مثلا میں، مجھ، مجھے، میرا، ہم، ہمیں، ہمارا، یہ سب لفظ ضمیر متکلم ہے، ٹھیک ہے۔ میں کہیں، جیسے میں گیا، مجھے، زید نے مجھے پیسہ دیا، مجھ، ٹھیک ہے، مجھ، مجھے، میرا، ہم، ہمیں، ہمارا، یہ تمام الفاظ ضمیر ہیں اور ضمیر متکلم ہیں۔ ان سے بات کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ ضمیر حاضر۔ ضمیر حاضر وہ اسم ہے جس کو سن کر اسے سمجھائے، جسے سن کر اسے سمجھائے جائے جس سے بات کی جا رہی ہے، یعنی جسے سن کر وہ سمجھا جائے، جسے سن کر اسے سمجھا جائے، وہ آدمی سمجھا جائے جس سے بات کی جا رہی ہے۔ ضمیر حاضر وہ اسم ہے جس کو سن کر اسے سمجھا جائے جس سے بات کی جا رہی ہے، جیسے تو، تجھ، تجھے، تیرا، آپ، تم، تمہیں، تمہارا، یہ تمام الفاظ، ٹھیک ہے، یہ تمام الفاظ، یہ سب لفظ ضمیر حاضر ہیں۔ لفظ تو بھی ضمیر حاضر ہے۔ لفظ تجھے اور تیرا، تم، تمہیں، تمہارا وغیرہ، یہ سب ضمیر حاضر ہیں، ٹھیک ہے۔ ضمیر حاضر کی تعریف کیا ہوئی کہ ضمیر حاضر وہ اسم ہے جس سے سن کر کے جس سے بات کی جا رہی ہے وہ سمجھا جائے، ٹھیک ہے۔
سامنے والا جو مخاطب ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ سمجھا جائے اسے کہیں گے ضمیر حاضر۔ ضمیر غائب وہ اسم ہے جس کو سن کر اس غائب کو سمجھا جائے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، مثلا اس، وہ، اسے، ان، انہیں، انہوں، یہ سب لفظ ضمیر غائب ہیں۔ لفظ اس، وہ، اسے وغیرہ جو ہیں یہ تمام الفاظ ضمیر غائب ہیں۔ اب مرجع کسے کہتے ہیں؟ مرجع کا استعمال بھی ہوتا رہتا ہے، تو مرجع کسے کہتے ہیں؟ مرجع ضمیر بول کر جس کو مراد لیا جاتا ہے اس کو مرجع کہتے ہیں۔ ضمیر بول کر جو مراد ہوتا ہے وہی مرجع ہوتا ہے۔ مثلا زید نے مسجد میں اذان دی، پھر اس نے بکر سے کہا آج تم نماز پڑھاؤ۔ اس مثال میں چونکہ اس سے مراد لفظ اس، زید نے مسجد میں اذان دی اور پھر اس نے، تو یہاں پہ اس آیا نا، پھر اس نے، تو یہاں پہ اس سے مراد کون ہے؟ زید ہے، ٹھیک ہے، اور تم سے مراد بکر ہے۔ اس نے بکر سے کہا، کیا کہا؟ کہ آج تم، تو یہاں پہ تم سے مراد بکر ہے، کیونکہ اس سے مراد زید اور تم سے مراد بکر ہے، اس لیے اس یعنی ضمیر غائب کا مرجع زید اور تم جو کہ ضمیر حاضر ہے اس کا مرجع بکر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس مثال میں یعنی زید نے مسجد میں اذان دی، پھر اس نے بکر سے کہا آج تم نماز پڑھاؤ۔ اس مثال میں جو اس اور تم آیا ہے تو اس سے مراد زید ہے اور تم سے مراد بکر ہے، اور اس جو ہے یہ ضمیر غائب ہے، تم یہ ضمیر حاضر ہے۔ ہدایت اردو زبان میں غائب کے لیے بھی آپ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جبکہ وہ بڑے درجے کا مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو زبان میں غائب کے لیے بھی لفظ آپ استعمال کیا جاتا ہے جبکہ وہ بڑے درجے کا مانا جاتا ہے، یعنی کوئی بڑا شخص ہو، بڑے درجے کا ہو تو اس کے لیے غائب میں بھی آپ استعمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات دیکھے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو آپ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے فارسی کی چند ضمیریں بیان کر رہے ہیں۔ فارسی زبان کی چند ضمیریں۔ فارسی زبان میں بھی غائب، حاضر، متکلم کی ضمیریں ہوتی ہیں۔ جس طرح اردو زبان میں غائب، حاضر اور متکلم کی ضمیریں ہیں، ٹھیک اسی طرح فارسی اور عربی میں بھی ہیں۔ فارسی زبان کی ضمیریں یہاں بیان کر رہے ہیں۔ فارسی زبان میں بھی غائب، حاضر، متکلم کی ضمیریں ہوتی ہیں، مثلا او کا معنی ہے اس اور وہ، نیچے دیا ہے بریکٹ کے اندر۔ لفظ او کا معنی ہے اس، وہ۔ آہاں کا معنی ہے ان سب۔ تو کا معنی تو، شما کا معنی تم، من کا معنی میں، ما یعنی ہم۔ یہ جو ہیں تمام ضمیر ہیں، او، آہاں، تو، شما، من، ما، یہ ضمیر کہلاتے ہیں۔ لیکن جو ضمیریں فعل کے بغل میں جڑ کر استعمال ہوتی ہیں وہ یہ ہیں۔ فعل کے بغل میں جڑ کر استعمال ہونے والی ضمیریں اب بیان کر رہے ہیں۔ فارسی میں جو ضمیریں فعل کے ساتھ فعل کے بغل میں جڑ کر استعمال ہوتی ہیں وہ ضمیریں نیچے بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے نون دال، ند، اسے ند پڑھتے ہیں، جیسے گفت سے گفتند، ٹھیک ہے۔ نون دال آخر میں جو ہوتا ہے یہ ضمیر ہوتی ہے، اور نون دال کا معنی کیا ہے؟ ان سب، انہوں۔ اس کے بعد ہے یا کا معنی ہے تو، یا دال تم، میم یعنی میں، یا میم یعنی ہم۔ مثلا فارسی زبان میں گفت فعل ہے، اس کے آخر میں یہ ضمیریں جوڑ کر یوں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ فارسی زبان میں لفظ گفت ایک فعل ہے، اس کے آخر میں جب یہ ضمیریں جو بیان کی گئی نون دال، یا دال میم، یا میم، انہیں جوڑ کر اس طرح کہیں گے: گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم۔ گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم۔ گفتند کا معنی ہے انہوں نے کہا، گفتی تو نے کہا، گفتید تم نے کہا تم نے یعنی تم نے کہا، گفتم کہا میں نے یعنی میں نے کہا، گفتیم ہم نے کہا۔ سوال: گفت جو واحد غائب کا صیغہ ہے اس کے بغل میں کون سی ضمیر ہے؟ اب سوال کر رہے ہیں کہ گفت کے بغل میں کون سی ضمیر ہے؟ جواب: گفت کے بغل میں کوئی ضمیر نہیں، اس لیے اس میں او کی ضمیر پوشیدہ مانی جاتی ہے۔ کیونکہ گفت کے اندر او کی ضمیر پوشیدہ مانی جاتی ہے اس لیے گفت کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے، گفت کے بغل میں کوئی ضمیر نہیں ہے۔ مشقی سوالات:
ذیل کے جملوں میں ضمیریں پہچان کر بتاؤ کہ کون ضمیر متکلم ہے، کون ضمیر غائب اور کون ضمیر حاضر ہے۔ اب یہاں پہ جملے جو دیے گئے ہیں ان میں پہچاننا ہے کون ضمیر غائب ہے، کون متکلم ہے، کون حاضر ہے۔ سب سے پہلے ہے پڑھا اس نے۔ اس مثال میں پڑھا اس نے کیونکہ لفظ اس آیا ہے، یہ ضمیر غائب ہے۔ پڑھا اس نے، اس میں لفظ اس ضمیر غائب ہے۔ زید میرا استاد ہے، وہ مجھے نماز پڑھاتا ہے۔ تو یہاں پہ لفظ وہ جو آیا ہے نا، زید میرا استاد ہے، وہ مجھے نماز سکھاتا ہے، لفظ وہ یہ ضمیر غائب ہے جو کہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی لفظ او کا مرجع زید ہے۔ زید میرا استاد ہے، وہ مجھے نماز سکھاتا ہے، اس مثال میں وہ ضمیر غائب ہے جس کا مرجع زید ہے۔ تم روزانہ قرآن شریف پڑھا کرو۔ تم روزانہ قرآن شریف پڑھا کرو، اس مثال میں لفظ تم ضمیر حاضر ہے۔ میں تمہیں مسجد پہنچاؤں گا۔ میں تمہیں مسجد پہنچاؤں گا، اس مثال میں لفظ میں جو ہے یہ ضمیر متکلم ہے کیونکہ اس سے بات کرنے والا سمجھا جا رہا ہے۔ تو بڑا ہوشیار ہے۔ تو یہ ضمیر حاضر ہے کیونکہ اس سے جس سے بات کی جا رہی ہے وہ سمجھا جا رہا ہے، یعنی مخاطب سمجھا جا رہا ہے، اس لیے لفظ تو ضمیر حاضر ہے۔ ہم اسلام کو دین برحق مانتے ہیں۔ ہم اسلام کو دین برحق مانتے ہیں، اس مثال میں اس جملے میں لفظ ہم یہ ضمیر متکلم ہے کیونکہ اس سے بات کرنے والے سمجھے جا رہے ہیں۔ زید اچھا آدمی ہے لیکن اس کا لڑکا اناڑی ہے۔ تو یہاں پہ اس کا جو ہے نا اس، تو یہ ضمیر ہے۔ زید اچھا لڑکا ہے لیکن اس کا لڑکا اناڑی ہے، یہاں پہ اس جو استعمال ہوا ہے یہ ضمیر غائب ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، زید حامد سے بولا میں تم کو قرآن مجید پڑھاؤں گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے۔ ان جملوں میں تم، میں، وہ کا مرجع بتاؤ۔ پہلے جملہ پڑھیں۔ جملہ کیا ہے؟ زید حامد سے بولا میں تم کو قرآن مجید پڑھاؤں گا، وہ اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے۔ تو ان جملوں میں تم، میں، وہ یہ تین ضمیر استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جو تم ہے اس کا مرجع کون ہے؟ زید نے حامد سے بولا، تو سب سے تم سے مراد حامد ہے کیونکہ حامد سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ زید نے حامد سے بولا کہ تم، کہ میں تم کو، سب سے تم جو ہے تم سے مراد کون ہے؟ حامد ہے، اور میں سے مراد زید ہے کیونکہ زید بول رہا ہے میں پڑھاؤں گا تمہیں۔ زید حامد سے بولا کہ میں یعنی زید تمہیں یعنی حامد کو، ٹھیک ہے، تم سے مراد حامد اور میں سے مراد زید، اور وہ سے مراد قرآن پاک ہے۔ میں تم کو قرآن مجید پڑھاؤں گا، وہ اللہ کا مقدس کلام ہے۔ تو یہاں وہ سے مراد کون ہے؟ قرآن مجید ہے۔ لفظ تم سے مراد حامد، تم کا مرجع حامد، میں کا مرجع زید اور وہ کا مرجع قرآن مجید ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سبق میں فعل کا بیان پڑھیں گے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔